اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال الامام علی زین العابدین الحمد للہ الذی سبلنا فی سبل احسان۔ ناظرین محترم، ماہ مبارک رمضان بارگاہ پروردگار تک رسائی کا وہ رستہ ہے کہ جو خدا نے اپنے بندوں کے لیے قرار دیا ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام اپنی دعا میں ماہ مبارک رمضان کو کچھ اس طرح بیان فرما رہے ہیں کہ میرے پروردگار الحمدللہ الذی سبلنا فی سبل احسان۔ پروردگار، میں تیری حمد کرتا ہوں، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے اپنے احسان کے رستے پر مجھے چلایا ہے، اپنے احسان کے رستے پر چلانے کی توفیق عطا کی ہے۔ لنسلکھا بمنہ، تاکہ میں اس رستے پر چل سکوں، لیکن میرا چلنا بمنہ ہی تیری احسان کی وجہ سے، تیری مہربانی کی وجہ سے۔ الی رضوان، اور میں چل کر جس مقام محمود تک پہنچوں گا، جس منزل تک پہنچوں گا، وہ منزل تیری خوشنودی ہے، تیرا رضوان ہے۔ الحمدللہ الذی جعلنا من تلک السبل شہر رمضان۔ اے میرے پروردگار، تیرے وہ احسان کے رستے کہ جو مجھے تجھ تک پہنچاتے ہیں، ان میں ایک بہترین رستہ ماہ مبارک رمضان ہے۔ امام زین العابدین یہ فرما رہے ہیں کہ وہ رستہ کہ جو خدا نے خود بنایا ہے بندے کے لیے کہ بندہ خدا تک پہنچ سکے، وہ رستہ ماہ مبارک رمضان ہے۔ وہ سبیل، وہ طریق جو خدا تک بندے کو پہنچاتی ہے، وہ ماہ مبارک رمضان ہے۔ اور اس رستے کو عطا کرنے پر امام شکر کر رہے ہیں، امام حمد کر رہے ہیں پروردگار کی کہ اس نے ماہ مبارک رمضان جیسی عظیم نعمت ہمیں عطا کی ہے، اور اس مہینے کو خدا نے اپنی جانب نسبت دی کہ یہ میرا مہینہ ہے۔ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ جہاں پر تمام اوقات و ازمان کا خالق خدا ہے، یہ تمام ازمان اسی کے ہیں، یہ تمام اوقات اسی کا دم کرتے ہیں، ان تمام اوقات میں خدا نے ایک زمانے کو معین کیا ہے اپنے لیے، شہر رمضان کا وہ زمانہ کہ جس کے لیے کہا گیا شہر اللہ۔ یہ وہ رستہ ہے کہ جو خدا تک پہنچاتا ہے۔ ہم جب اس دعا کی طرف توجہ کرتے ہیں تو امام نے ایک عجیب بات کی طرف ہمیں اشارہ کیا ہے، سبیل خدا، خدا تک پہنچنے کا رستہ۔ ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ جس رستے پر ہم چل رہے ہیں وہ کس کا رستہ ہے، جس رستے پر ہم چل کر جہاں پہنچیں گے وہ کون سی ذات ہے۔ تو سب سے پہلے یہ بات دیکھنا بہت ضروری ہے کہ جہاں تک ہم جانا چاہ رہے ہیں وہ ذات کریم ہے، وہ ایک کریم کی ذات ہے۔ تو جب کریم اپنی بات بارگاہ تک پہنچنے کے لیے کچھ انتظام کرتا ہے تو وہ کیسا انتظام ہوتا ہے؟ کریم کی کرامت کا یہ تقاضا ہے کہ اپنے پاس پہنچانے کے لیے فقیر کے لیے ہر وہ انتظام کرے کہ جس کی اس کو ضرورت ہے۔ یہ کریم کی کرامت کا تقاضا ہے، اور خدا نے بھی کچھ اس طرح ہی کیا ہے۔ یہ وہ کریم ذات ہے کہ جس نے لطف و کرم پر اپنے لیے لازم کر دیا ہے، جس نے لطف و کرم کو اپنی ذات پر واجب قرار دیا ہے۔ کتب اللہ الرحمہ علی نفسہ، اس نے رحمت و کرامت کو اپنے لیے لازم قرار دیا ہے۔ تو آئیے ذرا دیکھیں کہ خدا نے اپنی ذات تک پہنچنے کے لیے کیا رستہ قرار دیا ہے، کیسا بنایا ہے اس رستے کو، اور بندے سے کیا چاہتا ہے۔ خدا نے سب سے پہلے اس رستے کو معین کیا ہے کہ جو اس تک پہنچاتا ہے۔ ہم جب دنیا میں بھی کوئی سفر کرتے ہیں تو اس سفر میں چند چیزوں کی بہت ضروری ہے جاننا اور ان کی اہمیت۔
پہلا کہ جہاں ہم جانا چاہتے ہیں وہ رستہ ہو، وہاں تک پہنچنے کے لیے کوئی راہ ہو، کوئی رستہ ہو، اور اس کے بعد اس رستے کا ہمیں علم ہو، اور اس کے بعد وہ رستہ ایسا آسان ہو، اس پر ایسی چیزوں کی فراہمی ہو کہ میں آسانی سے وہ رستہ طے کر کے اپنی منزل تک پہنچ پاؤں۔ اور تیسرا ایک ہدف اور ایک منزل مقصود ہونی چاہیے۔ یہ ہم دنیا میں سفر کرتے ہوئے بھی ان چیزوں کا ملاحظہ کرتے ہیں اور ان چیزوں کو محسوس کرتے ہیں۔ خدا نے بھی کچھ اسی طریقے سے انتظام کیا۔ سب سے پہلے کہا کہ مجھ تک پہنچنے کے لیے کسی رستے کی ضرورت ہے، تو اپنے لیے ایک سبیل بنائی خدا نے خوش تک پہنچنے کے لیے، اور مخاطب کر کے قرآن میں کہا ہذہ صراطی مستقیم فاتبعوہ۔ انبیاء کی صورت میں، اولیاء کی صورت میں، نبوت و رسالت و امامت کی صورت میں ایک ایسے صراط مستقیم پر چلانے والے ہادی بھیجے، اور اس کے بعد کہا ہذہ صراطی مستقیم، یہ میرا سیدھا رستہ ہے، فاتبعوہ، اسی کی اتباع کرو، اسی کی پیروی کرو۔ رستہ بھی بنایا، رستے کو بھی آمادہ کیا، اور اس کے بعد رستے پر چلانے کے لیے مخاطب کر کے کہا میں فقط رستہ نہیں بنا رہا ہوں بلکہ انا ہدیناہ السبیل، ہم اس رستے پر چلنے کے لیے ہدایت بھی رکھتے ہیں، ہدایت بھی کرتے ہیں، اور ایک فطری ہدایت کرتے ہیں تاکہ ہر بندہ اس رستے کی طرف گامزن ہو جائے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اور جو بھی اپنی اس فطرت کو جھنجھوڑتے ہوئے ہم تک پہنچنا چاہتا ہے تو ہم خود لنہدینہم سبلنا، ہم خود اس کو ان رستوں کی طرف ہدایت کرتے ہیں۔ رستہ بنایا بھی ہے، رستے کی طرف ہدایت بھی کی ہے، اور اس کے بعد ہدایت کرنے کے بعد امام ایک جانب اشارہ کر رہے ہیں کہ سب بلنا، رستہ بنایا بھی، رستے کی طرف ہدایت بھی کی، اب جو کوئی اس رستے پر آ گیا تو سب بلنا، چلاتے بھی ہم ہی ہیں، چلنے کی توفیق بھی خدا عطا کرتا ہے کہ قرآن میں فرما رہا ہے ان اردنا الا احسانا و توفیقا، ہم اور کچھ نہیں چاہتے، ہم فقط احسان اور توفیق چاہتے ہیں کہ بندے پر احسان کریں اور اس کو توفیق عطا کریں کہ وہ ہماری راہ پر چل سکے۔ رستہ بنایا، رستے کی طرف ہدایت کی، اس کے بعد چلنے کی قوت و توفیق بھی عطا کی ہے، اور جب چل رہے ہیں تو اس رستے پر کچھ ایسی سہولتیں رکھی ہیں، کچھ ایسی آسائشیں رکھی ہیں۔ وہ رستہ کوئی عام رستہ نہیں ہے بلکہ امام فرما رہے ہیں لِنَسْلُكَهَا بِمَنِّهِ، جب چلاتا ہے تو چلاتا بھی احسان کے ساتھ ہے، جب چلاتا ہے تو چلاتا بھی مہربانی کے ساتھ ہے۔ یہ اسی کی مہربانی ہے کہ بندہ اس راہ مستقیم پر چل رہا ہے کہ جو ہم ہر روز سورہ الحمد میں یہی تلاوت کرتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے میرے پروردگار مجھے صراط مستقیم پر باقی رکھ۔ اس راہ مستقیم پر باقی رکھنے والی ذات بھی وہی ہے کہ وہ فقط اور فقط توفیق دیتا ہے، وہ احسان کرتا ہے۔ اور یہ تمام تر مراحل طے کرنے کے بعد خدا کہتا ہے رستہ اس لیے ہے، بنایا اس لیے ہے، ہدایت اس لیے کی ہے، چلا اس لیے رہا ہوں، توفیق اس لیے دی ہے تاکہ الی رضوان ہے، تم میری خوشنودی تک پہنچ جائے، تم میری رضا حاصل کر جائے، تیرے پاس رضوان ہو، تو رضوان تک پہنچ جائے۔ اب ذرا آئے ہم دیکھیں کہ یہ رضوان کیا چیز ہے جس پر خدا تمام بندوں کو لے جانا چاہتا ہے۔ ہر بندے کے لیے خدا یہ چاہتا ہے کہ خدا یہ بندہ رضوان تک پہنچے۔ یہ رضوان کیا ہے؟ فقط ایک آیے میں اس رضوان کی وہ حقیقت بیان کی گئی ہے کہ جس حقیقت کو سننے کے بعد ہر کوئی خواہش رکھے گا کہ میں اس رضوان کو حاصل کروں۔ وہ آیت کہ جہاں پر اللہ جنت میں جانے والوں کی وہ نعمات بیان کر رہا ہے، عظیم الشان نعمتیں کہ ہم کیا ان کو عطا کریں گے۔ کہا جا رہا ہے وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات، ہم نے مومنین سے وعدہ کیا ہے جنتیں دینے کا، تجری من تحتها الانہار، کہ ان کے نیچے سے انہار بہتی ہیں، خالدین فیہا، یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، ومساکن طیبۃ، پاک و پاکیزہ گھر عطا کیے جائیں گے، وجنات عدن، اور عجیب و غریب قسم کے باغات ہوں گے خوبصورت، اور ان سب سے بڑھ کر، ان تمام نعمات سے بڑھ کر، ورضوان
من اللہ اکبر. ان تمام نعمتوں سے بڑھ کر جو چیز ان کو عطا ہوگی وہ رضوان خدا ہوگی، وہ خدا کی خوشنودی و خدا کی رضا ہوگی. تو رضوان خدا یہ چیز ہے کہ جو تمام نعمتوں میں معراج کی اہمیت کی حامل ہے. اور خدا کہہ رہا ہے میں نے یہ رستہ بنایا ہی اس لیے ہے تاکہ بندہ رضوان تک پہنچ سکے، بندہ خوشنودی خدا تک پہنچ سکے. اور اس رستے میں سے بہترین رستہ امام سجاد فرما رہے ہیں کہ ماہ مبارک رمضان ہے. یہ ماہ مبارک رمضان رضوان تک پہنچنے کا ذریعہ ہے. بارگاہ پروردگار میں دعا گو ہے کہ ماہ خدا میں، شہر اللہ میں خدا ہمیں وہ توفیق عطا کرے کہ جس توفیق سے ہم اس ماہ مبارک رمضان میں رضوان خدا کو حاصل کر پائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.